میرے محترم بھائیوں بہنوں دوستوں عزیزوں بچوں بیٹیوں، اس وقت پوری دنیا ایک آفت میں مبتلا ہے۔ کہیں اس کا زور کم ہوا ہے، کہیں اب بھی زیادہ ہے، اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سارا عالم ایسے بند ہو گیا، سب اس میں بڑے بری طرح ہم سارے جکڑے گئے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تکلیف تم پر آتی ہے تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ آج کل چونکہ ہر چیز کو سائنسی موڈ میں دیکھا جاتا ہے تو ہم اس کو لگا دیتے ہیں، بس یہ اس وجہ سے ہوا، یہ وائرس پھیل گیا۔ میرے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کرے میری آپ کی سمجھ میں آ جائے اور ہم قرآن کے سامنے کم از کم پھر کوئی لاجک نہ دیں، سر جھکائیں، اور ایسی آیات قرآن میں ہیں جن میں کوئی دوسرا مطلب بن ہی نہیں سکتا۔ مثلا ما اصابکم من مصیبت، جو بھی تم پر تکلیف آتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تم پر آتی ہے اس میں تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، تو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ تو اب اس میں اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جب لوگ مرد عورت بہت زیادہ نافرمان ہو جاتے ہیں تو اللہ ایسے جھٹکے دیتا ہے۔ میری اس تمہید کا مقصد یہ تھا کہ ہم احتیاطی تدبیر بھی نہیں اختیار کر رہے اور آسمانی تدبیر بھی اختیار نہیں کر رہے۔ ہمارے شہر کھلے تو ساتھ ہی وبا ہوا کی طرح پھیل گئی۔ انگلینڈ میں اب میرے ایک دوست ہیں، وہ بتا رہے تھے ڈاکٹر کہ میرے ہاسپٹل میں 200 بیڈ کرونا کے مریضوں کے تھے، اور ایک پہ ایک مرتا تھا، ایک پہ ایک مرتا تھا، اور اب صرف 5 ہوتے ہیں، 6 ہوتے ہیں۔ ہمارے کیوں بڑھ گئے؟ ہم نے ظاہری اسباب کی احتیاط بھی نہیں کی اور روحانی اسباب کی بھی احتیاط نہیں کی۔ تو میرے بھائیو، جھوٹ، دھوکہ، بے حیائی اور رزق حرام، یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ تو ہم ماسک بھی لگائیں، ہاتھ بھی دھوئیں، سینیٹائز بھی کریں، کسی کو ہو جائے تو اس کو الگ بھی کریں، لیکن میرے بھائیو ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر روئیں۔ پتہ نہیں کس کا آنسو، کس کی فریاد تمام دنیا کے انسانوں کے لیے کفایت کر جائے اور اللہ اپنی رحمت سے یہ چیز دور کر دے۔ اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ بھلا اس سے ہم لڑ سکتے ہیں؟ اللہ کی بھیجی ہوئی آفت سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، تم نے دیکھا نہیں تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ بے حیاؤں کو مہلت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ بے غیرتوں کو مہلت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی رسی کھینچے گا، ان کی زمینیں ٹوٹیں گی، ان کی عمارتیں فلک بوس وہ سجدے میں گریں گی، اور یہ نظام اللہ ملیا میٹ کرے گا۔ اور اس لیے آپ میرے گھر میں چھلکا پھینکو، پھر چھلکا پھینکو، پھر چھلکا پھینکو، پھر پتھر پھینکو، پھر ایک دن اٹھا کے گندگی پھینک دو تو میں بھی آستینے چڑھا لوں گا۔ کیا سمجھ رکھا ہے؟ میری شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو، میں کب تک تیرا برداشت کروں؟ تو میرے گھر کو گندا کرتا ہے۔ یہ دھرتی اللہ کی ہے، یہ زمین اللہ نے بنائی تھی، اللہ نے بچھائی تھی، یہ آج بھی اللہ کی ہے، یہ کل بھی اللہ کی رہے گی۔ یہ فضائیں اللہ کی ہیں، آسمان اللہ کا ہے، چاند سورج اللہ کے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ بدماشی کو کچھ تو مہلت دیتا ہے۔ آپ نے زمین کو زنا سے گندا کیا، وہ دیکھتا رہا، سود سے گندا کیا، وہ دیکھتا رہا، مظلومے کو خون بہائے، وہ دیکھتا رہا، گھروں کو آگ لگائی، وہ دیکھتا رہا، ناچنا شروع کر دیا، وہ دیکھتا رہا، گھر گھر میں گانے بجانے اور گانے بجانے کے آلات عام ہو گئے، وہ دیکھتا رہا، رنڈیاں گانے والیاں معزز ہو گئیں، وہ دیکھتا رہا، فاسق فاجر زانی شرابی وہ آپ کے ہیرو بن گئے، وہ دیکھتا رہا، ظالم حکمران بن گئے، وہ دیکھتا رہا،
آخر ہی تو اس کو بھی جوش آنا ہے کہ تم ہوتے کون ہو میری زمین کو گندا کرنے والے، تم ہوتے کون ہو میری زمین کو کالا کرنے والے، تم ہوتے کون ہو میری فضاؤں کو رنڈیوں کے گانوں سے بھرنے والے، میں خود آ رہا ہوں، اطاع امر اللہ فلا تستعجلوہ، جلدی نہ مچاؤ میں آ رہا ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے توبہ کرو، حالات بڑے سنگین ہیں، آج توبہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے، زمین اور تنگ ہوتی چلی جائے گی، فضائیں اور خلاف ہو جائیں گی، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ ہمارے پاس کوئی اعمال نہیں جس سے اللہ کی مدد کو اتار لیں، اس کی رحمت کو اتار لیں۔ ہم ان قوموں کے پیچھے جا رہے ہیں جن پر اللہ کا عذاب واجب ہو چکا ہے، ثابت ہو چکا ہے۔ ہماری آنکھ نے نہ دیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی، ہم قبروں میں چلے گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پاک کے نظام نہ بدلے گا۔ اللہ نے زمین کو ہر دفعہ دھویا ہے، جب گناہوں سے بھرتے بھرتے اس حد تک چلی گئی کہ اللہ پاک کی طرف سے حجت تمام ہوئی تو ایک جھاڑو سے زمین کو صاف کر دیا اور اپنے نیک بندوں کی فصل سے پھر زمین کو بہاروں سے آباد کر دیا۔ باد صبا، باد نسیم کھلنے کو ہے، کلیاں کھلنے کو ہیں، پھول مہکنے کو ہے، صبح صادق قریب ہے۔ ہمارے مقدر میں دیکھنا ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر یہ دھرتی یا آسمان اللہ کا ہے تو اللہ تعالیٰ بے حیا کو کبھی زندہ نہیں چھوڑے گا، کبھی مہلت نہ دے گا۔ اسے اپنی دھرتی کو پاک رکھنا ہے اور پاک کر کے دکھائے گا۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جتنی جلدی دعوت دینا شروع کرو گے اتنی جلدی باطل کی پکڑ آ جائے گی۔ ایٹمی طاقت بن کے تو دیکھ لیا، ایٹمی طاقت بن کے تو دیکھ لیا، اب اللہ کے سفیر بن کے دکھا دو، اللہ کے نمائندے بن کے دکھا دو، اپنے نبی کے نائب بن کے دکھا دو۔ اس قرآن کو ہاتھ میں لو اور اپنے سینے سے سجاؤ، اپنی آنکھوں کو حیا کا سرما دو، اپنی آنکھوں میں حیا کا سرما لاؤ، اپنے ماتھوں کو جھومر لگاؤ سجدوں کی محراب کا۔ 95% نماز چھوڑ گئے، کہاں سے مدد آئے؟ 100% حرام کھانے والے بن گئے، کہاں سے مدد آئے؟ مسجدیں برباد ہو گئیں، کہاں سے مدد آئے؟ مظلوم کی ہائے ہائے عرش کو ہلا رہی ہے، مدد کہاں سے آئے؟ ہاں، تمہارے ماتھے کا جھومر تمہارے نمازوں کے سجدوں کی محرابیں ہیں۔ اپنے کانوں کو آشنا کرو قرآن کی موسیقی سے، تمہاری موسیقی قرآن ہے، فاحشہ عورتوں کے گانے نہیں ہیں۔ تمہارے قدم مسجد کو اٹھتے ہیں، رقص گاہوں کو نہیں اٹھتے۔ اس وجود کو پاک کرو، اللہ کے نمائندے بنو۔ اس کے لیے بستر، ہم کوئی تبلیغی جماعت کے لیے بستر اٹھوا رہے ہیں، ہم کوئی اپنی ذات کے لیے بستر اٹھوا رہے ہیں۔ میں جو گلا پھاڑ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے آپ کو بڑا خطیب بنا دیں تو آپ اگر واہ واہ کریں گے تو اس سے مجھے کیا نفع ہے؟ میں تو پردیسی ہوں، آج ہوں کل چلا جاؤں گا۔ کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ مجھے آپ کی آہ کا بھی کوئی نفع نہیں، آپ کی واہ کا بھی کوئی نفع نہیں، آپ کی تف کا بھی مجھے کوئی نقصان نہیں، اور آپ کی واہ واہ کا بھی مجھے کوئی نفع نہیں۔ میں تو رو رہا ہوں آپ کے سامنے کہ امت کی کشتی گرداب میں ہے اور آپ کو کھانے کی سوچی ہوئی ہے، بچے پالنے کی سوچی ہوئی ہے۔ ہاں، جب ملاح ہی پتوار چھوڑ دے تو کشتی ڈوبے نہ تو اور کیا ہو۔